السلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دروشی بڑے جلو صلی اللہ علیہ وسلم. سٹیج پہ جلوہ فروز ہمارے تمام افسران اور حاضرین اجلاس، سیرت النبی کا ایک مقدس عنوان ہے جس پر یہ آج اس چند بنیادی ضروری باتیں عرض کرے گا. جی آپ سے امید ہے کہ آپ توجہ سے میری اس گفتگو کو سماعت کریں گے. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو پیدا فرمایا کہ اپنی حکمت بالغہ سے اس کائنات کے نظام کو جاری اور ساری فرمایا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات، مخدوم کائنات، مسجود ملائکہ اور اپنا نائب الخلیفہ بنایا کہ انسانیت کو عقل اور شعور کی نعمت عطا فرمائی. مزید انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے اور انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا. یہ انبیاء علیہ السلام ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے تشریف لائے ہیں. یاد رکھیے کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہدایت ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. علماء امت نے لکھا اگر ہدایت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہوتی ہم نماز میں وہ مانگتے، لیکن نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کی شکل میں ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور ہماری سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت ہے. ہدایت کے لیے خدائی ضابطہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اگر آپ جمعے کا خطبہ اور عیدین کا خطبہ اور نکاح کا خطبہ توجہ سے سماعت فرمائیں، اس میں ہر خطیب خطبہ مسنونہ میں یہ جملے کہتا ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے پہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور یہ ہدایت ملتی کس کو ہے؟ اس کے لیے طلب صادق ضروری ہے. جس آدمی کے دل میں سچی طلب ہوگی اللہ تعالیٰ اس پر ہدایت کے دروازے کھولے دے. اگر سچی طلب دل میں نہ ہو، اگرچہ بندہ نبی صاحب کے زمانے میں جنم لے اور آپ کا مقدس زمانہ بھی پا لے، اگر اس کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں اسے ہدایت نہیں مل سکتی. ابو جہل ہو یا ابو لہب
یہ نبی کے رشتہ دار بھی ہیں، محلے دار بھی ہیں، ایک خاص زمانہ آپ کے ساتھ گزارا، مگر دل میں طلب نہیں تھی، ہدایت سے محروم، کفر پر مرے، جہنم رسید ہوئے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سیاہ فام اور غلام سچی طلب لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، صحابی رسول بنتے ہیں، آگے چل کر مؤذن رسول بنتے ہیں۔ پھر یہ مقام ملتا ہے کہ مکہ کی گلی میں چلتے ہیں، آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ فیصلے سارے طلب پر ہوا کرتے ہیں۔ اب سچی طلب کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ دوستو، اس کی دو علامات ہیں۔ پہلی علامت سچی طلب یہ ہے کہ بندہ کم از کم رب سے ہدایت کی دعا تو کر سکتا ہے نا، اور یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا عبادت اور عبادت کا مقصد ہے، اور دعا سے تقدیر بھی بدل جایا کرتی ہے، اور اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ نماز کی ہر رکعت میں بندہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ اور ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ نمازی چونکہ نماز میں ہر رکعت میں ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہدایت کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے، یہاں تک جب موت آتی ہے تو کلمے پر موت آتی ہے، ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے، اور اللہ کے محبوب کا فرمان عالی شان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس آدمی کو موت کا کلمہ نصیب ہو گیا، اس کے مطلب میں شاید دیر لگے، جنت میں جانے میں دیر نہیں لگے گی۔ تو نماز ایک بہترین صورت ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنے کی، اور یہ علامت ہے سچی طلب کی۔ اور دوسری نشانی سچی طلب کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کے ذریعے بنائے ہیں، ان ذرائع کے ساتھ ہمارا علمی روحانی تعلق ضروری ہے۔ وہ دو ذریعے ہیں ازل سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بنائے، ایک آسمانی کتابیں، یہ ذریعہ ہدایت ہے، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شخصیات، یہ بھی انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تشریف لائے۔ آئیے جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، اس اعتبار سے ہم مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اپنی اصلی حالت میں محفوظ اور موجود ہے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل محفوظ نہیں، یہودیوں کے پاس تورات محفوظ نہیں، کسی بھی طبقے کے پاس کوئی آسمانی صحیفہ یا کوئی کتاب محفوظ اور موجود نہیں ہے۔ ہم اس اعتبار سے مسلمان انتہائی خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی آخری لاریب کتاب آج بھی موجود ہے، اور صدیاں گزر چکی، آج تک اس کی زبر زیر میں نہ فرق آیا، نہ قیامت تک آئے گا۔ لہٰذا قرآن کتاب ہدایت ہے۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے، اس موقع کی مناسبت سے میرا یہ پیغام ہے کہ خدا را قرآن مجید کو کتاب ہدایت سمجھ کر اور اس کے اندر تدبر اور تفکر کرتے ہوئے آپ اس کو پڑھا کریں۔ ثواب کی نیت سے پڑھنا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہمارا تو یہ دعویٰ ہے آپ کروڑ مرتبہ قرآن مجید کو بن سمجھے پڑھ لیں، آپ کو ثواب تو ملے گا، ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت اس وقت ملے گی جب آپ قرآن میں تدبر کریں گے، تفکر کریں گے اور غور فکر کریں گے۔ بلکہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں غور فکر نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں لہجہ بڑا سخت ہے۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ انہیں غور کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کو کتاب ہدایت سمجھ کر ہمیں پڑھنا چاہیے۔ علماء نے اصول لکھا، جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں، کم از کم یہ خیال اس وقت آپ کے دل دماغ میں موجود ہونا چاہیے کہ پوری کائنات میں روئے زمین پر یہ بہت کتاب ہے جس سے مجھے رہنمائی مل سکتی ہے۔ تو لہٰذا آج کے بعد ہم قرآن مجید کو کتاب ہدایت سمجھ کر اس کی تلاوت کریں۔ دوسرا ذریعہ میں نے کہا وہ انبیاء علیہ السلام کی شخصیات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک
تقریباً 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تشریف لائے. ان میں سے 313 یا 315 رسول ہیں اور باقی نبی ہیں. نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ہر صاحب وحی نبی ہوا کرتا ہے، لیکن صاحب کتاب، صاحب شریعت پیغمبر رسول کہلاتا ہے، جس کی اپنی مستقل شریعت ہوتی ہے یا اس پر کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، اس کو رسول کہتے ہیں. رسول کا درجہ ذرا نبی سے بلند ہے. تو انبیاء انسان کی کل تعداد 1,24,000 کم و بیش، اور رسولوں کی تعداد 313 یا 315. آئیے انبیاء انسان کی کچھ خصوصیات ہیں کہ وہ انسانوں میں کون سی ایسی خاص صفات کی حامل ہوا کرتے ہیں. سب سے پہلے اسلام میں نبوت کا جو تصور ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ نبوت اور رسالت ایک خاص منصب ہے، یہ خاص عہدہ ہے، یہ اللہ کی خاص عطا، اس کی دین ہے. کوئی بندہ اپنی عبادت، ریاضت، ذکر، اذکار اور مجاہدات کے ذریعے مقام نبوت کو نہیں پا سکتا. بڑے سے بڑا ولی تو بن سکتا ہے مگر نبی نہیں بن سکتا. نبی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ منصب نبوت پہ فائز کرتے ہیں. قرآن مجید میں اس کی بے شمار آیات بطور دلیل ہم پیش کر سکتے ہیں. فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کس کے سر پر نبوت کا تاج سجانا ہے. یہ نبوت وحی چیز ہے، خدا کی عطا ہے، عبادت ریاضت سے اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. پھر انبیاء علیہ السلام کی شخصیات یہ معصوم من الخطا ہوا کرتی ہیں، گناہوں سے پاک. زندگی کے کسی حصے میں، نہ بچپن میں، نہ لڑکپن میں، نہ جوانی میں، نہ اعلان نبوت سے پہلے، نہ اعلان نبوت کے بعد کسی قسم کا کوئی گناہ پیغمبروں کی ذات سے سرزد نہیں ہو سکتا. اسی کو ہم کہتے ہیں انبیاء انسان وہ معصوم من الخطا ہوتے ہیں. انبیاء کی معصومیت کی جو وجہ ہے علماء نے ہمارے سامنے 3 وجوہات لکھی ہیں. پہلی وجہ انبیاء کی معصومیت یہ ہے ان کا خمیر جنت کی مٹی سے لایا جاتا ہے اور جنت کی مٹی میں گناہ کی تاثیر نہیں ہے. اور دوسری وجہ ہر لحظہ ہر آن اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اسی گناہ میں متوجہ ہی نہیں ہوتے. اور تیسری وجہ کہ نبی تو گناہ کے قریب نہیں جاتا، اگر خدا نہ خواستہ گناہ اس کو گھیر لے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو پیچھے ہٹا کر اپنے نبی کی حفاظت فرماتے ہیں. سورۃ یوسف میں یوسف صاحب کا قصہ قرآن میں مذکور ہے کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اندر لے جا کر دروازے بند کر کے تالے لگا کر گناہ کی دعوت دی، لیکن اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. دروازے کی طرف دوڑے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تالے توڑ دیے، دروازے کھول دیے اور اپنے نبی کو بچا لیا. چوں اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت نگرانی ہوا کرتی ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اور تیسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ ان کی اطاعت فرض ہوتی ہے، ان کی ذات پر، ان کی بات پر خدائی پیرا ہوتا ہے. قرآن مجید میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا پیغمبر اس وقت تک بات ہی نہیں کرتا جب تک اللہ کی طرف وحی نہ آ جائے. چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی ہر بات چونکہ اللہ اور مخلوق کے درمیان یہ بطور نمائندہ سفیر ہوا کرتے ہیں، اللہ کے احکام بذریعہ وحی انبیاء اللہ سے وصول کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں اور اس پر عمل کر کے امت کو ایک پورا نمونہ دکھاتے ہیں. لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی ذات پر خدائی پہرا، خدا نہ خاصا ان سے بھی گناہ سرزد ہوں، پھر باقی لوگ کہہ سکتے آپ بھی گنہگار ہم بھی گنہگار، پھر ان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. اس سے اللہ تعالیٰ ان کو نمونہ عمل بناتے ہیں امت کے لیے اور وہ گناہوں سے پاک ہوا کرتے ہیں. چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کی ذات پر خدائی پیرا ہے. اس لیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے اور پہاڑ اپنے
اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں نہ یا مخالف سے مت بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آقا کی زبان سے نکلی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کی ذات پر اور بات پر خدائی پیرا ہے۔ اور یہ بات ہمیں جہاں قرآن سے معلوم ہوتی ہے، حدیث مبارکہ میں جس کا ثبوت ہے، بطور حوالے حدیث سماعت کر لیجیے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کی مجلس مبارک میں بیٹھ کر آپ کی ہر بات کو نوٹ کرتے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ میاں ہر بات نہ دیکھو، کبھی اللہ کے نبی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی دل لگی مذاق کا موڈ ہوتا ہے، ہر بات نہ دیکھا کرو، آپ کی تقریر، آپ کا خطبہ اور آپ کا واعظ اس کو آپ نوٹ کیا کریں۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھنا چھوڑا، اللہ کے محبوب کی نظر پڑی، عبداللہ ہاتھ